الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله روحي وأرواح العالمين الكرام مقدمه الفداء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوات پڑھتے محمد اللهم صل على محمد اس ماہ مبارک رمضان کا دن ہے. جیسے شب قدر یعنی رات جو گزری شب قدر تھی اور اس کی اہمیت اور عظمت میں نے آپ کی خدمت میں کل رات کو عرض کی. فرماتے ہیں دن بھی رات کی طرح بافضیلت ہے. دن میں بھی پروردگار عالم 23 کے دن کوئی رحمتیں برکتیں اپنے بندوں پر نازل کرتا ہے جو شب میں رات کو نازل فرمائی تھی. اس دن کو بھی غنیمت جانیے. اس دن میں بھی سورہ قدر کی جتنا ہو سکے تلاوت فرمائیے. اس دن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دل جلائیے, استغفار کیجیے اور انشاءاللہ بڑا قریب اس میں جو رات کو تھے اور یقیناً جنہوں نے گھر میں کیا میں یہاں نہیں آ سکے انہیں مجبوریاں انشاءاللہ پروردگار عالم نے معاف کر دیا ہے, پاک و پاکیزہ کر دیا ہے اپنی خاص عنایت کے ساتھ. رات کو پڑھے تعلق سے یقیناً وہ باعث رحمت اور باعث مغفرت ہے, اس میں شک نہیں ہے. تو خدا انشاءاللہ آج کے دن کو بھی ہمارے لیے مبارک کرے اور ہم بہتر سے بہتر عبادت کر کے اپنے رب کائنات کی بندگی اور اطاعت کر سکیں. یہ دعا ہے انشاءاللہ. دوسرا آپ کی خدمت میں ابھی سے متوجہ کرتا ہوں آپ کو کہ امام زین العابدین کی 2 دعائیں ہیں. صحیفہ سجادیہ میں عاملہ میں 2 دعائیں ہیں. ایک ماہ رمضان کے آنے کی دعا جو یقیناً آپ نے نہیں پڑھی ہوگی, اور ایک ماہ رمضان جانے کی دعا وداع ماہ مبارک رمضان. برائے کرم اس دعا کو دیکھیے, دعا کا ترجمہ پڑھی, کچھ تو کریں میرے دوست, کچھ تو کریں. دیکھیں امام زین العابدین نے ماہ رمضان کو وداع کیسے کیا. کم از کم اتنا آپ جانیں کہ ایک بڑی خدا جن کے آپ امام مانتے ہیں اور جو ہمارے لیے نمونہ ہے وہ ماہ رمضان کو وداع کیسے کرتے ہیں. اردو میں صحیح کا کامل ہر جگہ موجود ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کریں 42 دعا ہے شاید, اس کی فہرست میں نے لکھا میں وداع ماہ رمضان. بڑی شاندار دعا ہے, بڑی شاندار دعا. اگر اس کو آپ ابھی سے ترجمے سے پڑھیں تو سمجھ میں آئے گی اور اس سے کچھ حاصل بھی ہوگا. مجھے امید ہے کہ آپ پڑھیں گے. 50-50 ہے. صلاۃ پڑھیں محمد خالد. آتے تو یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ ہمیں تو عربی آتی نہیں ہے. عربی نہیں آتی, اردو تو آتی ہے. ساتھ میں اردو لکھی ہے, اردو تو پڑھ لو. عربی نہ پڑھو, اردو پڑھ لو, سمجھ میں آ جائے گی کہ امام زین العابدین کیسے وداع کر رہے ہیں. اردو نہیں آتی تو انگلش آتی ہوگی, انگلش نہیں آتی فرینچ آتی, کچھ نہ کچھ تو آتے ہوئے, اس سے پڑھ لیجیے انشاءاللہ. کوئی بہانہ کل قیامت کے دن نہیں, ہاں کوئی بھی بہانہ نہیں, کچھ نہ کچھ کیجیے, ہر زبان میں موجود. خیر کام دار بتانا وما علیہ الا البلاغ, وہ بھی اپنا کام اشکارا بتا دینا اور خود بھی عمل کرنا, دوسروں کو بھی عمل کی تاکید کرنا. بس یہ حضرت موسیٰ پہ گفتگو تھی اور آج ہم 2-3 ایسے واقعات ہیں جو مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور یہ چیپٹر آج بند ہو جائے گا درسوں کا. پھر زندگی رہی, ماہ رمضان آیا, آپ کی خدمت میں آئے
تو پھر اسی سلسلے کو آگے بڑھا کر انبیاء کی زندگی کو بیان کیا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت موسیٰ کے سامنے فرعون نے حضرت موسیٰ کی بات کو ماننے سے انکار کیا، اور فرعون نے پہلے مجنون کہا اور اپنے لوگوں کو دھمکی دی، اور تیسرا کہا معجزہ لے کر آؤ۔ کون سی دلیل ہے آپ کے پاس؟ موسیٰ ساحرین کے سامنے گئے، ساحروں نے رسیاں پھینکی، انہوں نے عصا پھینکا، ساحرین سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، اور وہ سب کے سب ساجدین سجدے میں چلے گئے، رب العالمین اور رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لے آیا۔ پھر فرعون نے دھمکی دی، اس طرح کاٹ دوں گا، یہ کروں گا، جو کرنا کر لے، اب ہم ایمان لا چکے ہیں۔ اصحاب کہف نے بھی کہا تھا ایمان لا چکے ہیں، ایمان لانے کے بعد اب ہم پیچھے نہیں ہٹے، وہ زمانے کے بادشاہ کا، تو اس کے ظلم سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لی، اور آج تک سو رہے ہیں۔ آج سے 3 سال پہلے سورہ کہف کی تفسیر کر چکا ہوں یہاں پر، مجھے یاد ہے، آپ بھول چکے ہوں گے، مجھے پتہ ہے، اوکے؟ تو غار میں سو رہے ہیں، اللہ نے سنا دیا۔ وہ لوگ جو ظہور امام زمانہ کے وقت اٹھیں گے، ان میں سب سے پہلے اصحاب کہف کے لوگ ہیں، وہ سو رہے ہیں، وہ اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ جب ایمان آ گیا تو خدا کہتا ہے استقامت کرو تو خدا تم پر اپنی رحمتیں اور مدد بھی نازل کرے گا۔ استقامت کرو ایمان لانے کے بعد، ادھر ادھر مت ہونا۔ منافق کے بارے میں سورہ بقرہ میں خدا نے کہا لا ہاؤلا ولا الا ہاؤلا، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، ادھر جائے تو ان کے، ادھر جائے تو ان کے، یہ ہے منافق۔ مومن وہ ہے جو پھر مستحکم رہتا ہے، کہہ دیا ولی علی ہے تو پھر عجر بن ادے کی زبان پیچھے سے نکال لے، عجر کہتا ہے علی علی ہے، عیسیٰ میں تمار کہتے ہیں علی علی ہے، تو وہ درخت پہ چڑھا کے سولی پہ لٹکا دے، ہاتھ کاٹ دے، زبان کاٹ دے، وہ فرماتا ہے میں نے کہہ دیا علی علی ہے تو علی علی ہے۔ جو کچھ کرنا ہے کرو۔ ایسا میں اصحاب حسین علیہ السلام نے فرمایا یا ابا عبداللہ، آپ نے ہمیں جو راستہ بتایا اب ہم اس راستے پر آ چکے ہیں، اب کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ لائٹ بند کریں، آپ دیا بجھائیں، جو کچھ کریں۔ یہ اصحاب اگر حکم فرمائے تو اپنی گردن خود کاٹ کے آپ کے پیروں میں رکھتے ہیں۔ امام زمانہ کو ایسے ساتھیوں کی ضرورت ہے، نہ وہ کہ جو یا صاحب زبان کا مشکل ہے تو ہاں پتلی گھڑی لے کے چلے جائیں، چلے ابھی یہاں سے تو نکلو نا، ہمارے لیے مسئلہ آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے رسول کو اہل بیت کو، اہل بیت ہے رسول خدا فرماتے ہیں قرآن میں، اللہ رسول کو اس کی محبت اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے کئی گنا زیادہ ہونی چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد ہے ایمان لے آئے تو اس پہ کھڑے ہو جاؤ، مستحکم حق پر کھڑے ہو جاؤ، کچھ بھی ہو جائے حق سے ہٹو نہیں۔ بلال حبشی کھڑے رہے، ابو ذر غفاری کھڑے رہے، سلمان فارسی کھڑے رہے، عبداللہ ابن خباب کھڑے رہے۔ عبداللہ ابن خباب خوارج نے قتل کیا ہے۔ خارجی وہ ہے جنہوں نے علی کو کہا تھا آپ کافر ہو گئے ہیں، اب آپ بھی توبہ کریں، ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے حاکم شام کے ساتھ جنگ صفین میں معاہدہ کیا ہے، حکمیت، یہ ساری جو مسائل پیدا ہوئے تاریخ معلوم نہیں، آپ کو پتہ ہے نہیں، یقیناً پتہ ہوگا کچھ نہ کچھ پتہ ہے، کچھ پتہ ہوگا باقی علی علی۔ تو علی علی کر رہے، یہی تو سوال دنیا میں بھی آخر کا کم از کم یہ تو کرتے ہیں نا، آئے لائے۔ تو عبداللہ کے خباب اور فرمائیے، تو انہوں نے کہا آپ بھی کافر ہو گئے، آپ بھی کافر ہو گئے، اب جو ہے نا وہ آپ بھی توبہ کرا۔ علی نے فرمایا میں کس چیز کی توبہ کروں، میں تو تمہیں کہہ رہا تھا کہ اب یہ موسیٰ اشعری کو مت بناؤ حکم، وہاں سے امر عاص ہے، یہاں سے موسیٰ اشعری کو مت بناؤ، عبداللہ ابن عباس کو جانے دو یا مالک اشتر کو جانے دو، وہ خبیث ترین انسان ہے۔ موسیٰ اشعری سیدھا ترین بیوقوف و پاگل انسان ہے،
اور ہمارے درمیان موسیٰ اشعری بہت ہیں. کبھی پڑھو موسیٰ اشعری کی زندگی. اسی نے امیر المومنین علی بن ابی طالب کو رلایا تھا. اور آج موسیٰ اشعری جیسے سادہ لوگ انسان ہمارے درمیان بہت سارے موجود ہیں، بہت سارے موجود ہیں. کبھی پڑھو موسیٰ اشعری کی زندگی تو پتہ چلے. یہ نہیں کہنا مولانا آپ کبھی پڑھے نہیں، آپ خود بھی پڑھو کچھ، خود بھی کچھ پڑھو نا. یہ سب آپ نے پڑھنا ہے. موسیٰ اشعری کی زندگی نہیں پڑھی ہے کیا؟ وہ تو ہاں ہے نا، نہیں پڑھے. چلے اللہ آپ کو رحم فرمائے. دعا کر سکتا ہوں، دعا کر سکتا ہوں. چلے پڑھ لیجیے، موقع ملے تو پڑھ لیجیے. تاریخ میں موجود ہے، انٹرنیٹ پہ جائیں دیکھیے، لائف اردو کا ہے آپ کے پاس. لکھے موسیٰ اشعری کی زندگی، بس دل سفید کا سارا واقعہ اس کے اندر آ جائے گی، اور اس کے کیا کارنامے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے. اور جب امیر المومنین نے بھیجا تھا جا لوگوں کو لے کر آؤ، لشکر لے کے آؤ ہمارے سامنے تاکہ ہم جو ہے وہ لڑ سکیں، تو اس وقت موسیٰ اشعری نے مخالفت کی تھی، فتویٰ دیا تھا کوئی نہ جائے. ابھی یہ ساری کہانیاں پڑھ لیجیے گا، بہت سننے والی پڑھنے والی ہے، تو سننے لگے تو بہت کم پڑھ لیجیے گا. ہے تو عبداللہ ابن خباب علی کے ساتھی تھے. خوارج نے کئی شیعوں کو قتل کیا، علی کے چاہنے والوں کو قتل کیا. ایک مرتبہ عبداللہ ابن خباب خود ان کی بیوی آ رہی تھی، یہ گھاٹ لگا کے جو ہے نا چھپے ہوئے تھے درختوں میں خوارج. جیسے عبداللہ ابن خباب وہاں سے گزرے، یہ 5-6 لوگ سامنے آ گئے، عبداللہ ابن خباب کو پکڑ لیا. میں نے اور آپ نے ابھی علی کی ولایت کے بارے میں ایک تماچا بھی دکھایا. میں نے اور آپ نے ابھی وہ امتحان علی کی ولایت کا بولیے نہیں دیا. جو یہ دے گئے حضرات جن کا واقعہ میں ابھی 15 سے 1000 ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان علی کے چاہنے والوں کا واقعہ ممبروں پر ہونا چاہیے، کم از کم 1-2 مجالس ان کے لیے وقف کرنی چاہیے، تاکہ قوم کو پتا چلے کہ علی پر کس طرح شیعہ اور اس وقت کے لوگوں نے اپنی جانیں نثار کی ہیں. میں نے اور آپ نے دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں نے اور آپ نے ولایت علی کا ابھی تک امتحان نہیں دیا. وقت آئے گا تو پتا چلے گا. اور دعا کرتے ہیں خدا اگر ہم پر ایسا وقت آئے تو ہمیں مستحکم رکھنا تاکہ ہم آسانی سے گزر جائیں. نہیں دیا، پکڑ لیا، لے کر آئے. خباب کہو علی کافر ہے. عبداللہ نے خباب سے کہا کہو علی کافر ہے. اگر آپ نے امیر المومنین کی فلم جو ایران نے بنائی ہے اگر دیکھی ہو تو اس میں ایک بہت ہی سیدھا سادہ اور اس کی گفتگو بھی جو ہے نا پتہ چلتا ہے کہ وہ بالکل دیہاتیوں کی طرح کر رہا ہے. پٹی ہوئے چپل ہے فلاں، اوکے، جس کو مسجد میں جانے سے روک بھی دیا تھا کہ آپ کی صفائی نہیں ہے، یہ ہے فلاں ہے. تو وہ عبداللہ اپنے خباب کا کریکٹر میں دیکھ رہا ہو اس میں دیکھ لیجیے گا. تو اگر یہ کہو علی کافر ہے، کہا نہیں علی میرا امام ہے، علی میرا امام ہے، میں علی کو نہیں چھوڑ سکتا. نہ یہ جملہ تو علی اپنے ابی طالب کو چھوڑ دو، انکار کرو، اس نے کہا نہیں چھوڑو. پتہ کیا کیا عبداللہ اپنے خباب کے سامنے، اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، تلوار لے کے پیٹ چاک کیا ہے، بچہ نکالا ہے، اس بچے کے ٹکڑے کیے ہیں، پھر عبداللہ اپنے خباب کے سامنے اس کی بیوی کے ٹکڑے کیے، اس کو ختم کیا ہے. لیکن عبداللہ خباب نے علی کو نہیں چھوڑا. یہ ہے وہ ایمان. اب بات کہیں سے کہاں چلی گیا، یہ ایمان کی بات آئی تو آپ کی خدمت میں نے عرض کر دی. اب موسیٰ نے تبلیغ کی، ظاہر ہے فرعون نے کہا وہ سمجھنے والا ہے ہی نہیں تو وہ سمجھ سکے. تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کے دور میں جب موسیٰ نے تبلیغ کی تو 2 لوگ ہی کیا لے کر آئے تھے، ایمان لے کر آئے تھے حضرت موسیٰ کی تبلیغ پر. ایک آسیہ تھی
فرعون کی زوجہ، اور ایک مومن آل فرعون، اور مومن آل فرعون قرآن میں واقع ہے۔ مومن آل فرعون ایک شخص تھا اس فرعون کے زمانے میں، اس کا نام مومن تھا، وہ ایمان لایا تھا لیکن اس نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا۔ اگر ظاہر کرتا تو پھر وہ کام جو اس نے کرنے تھے وہ نہیں کر سکتا تھا، تقیے میں تھا اس زمانے میں۔ اس نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا لیکن وہ حضرت موسیٰ کی مدد کرتا رہا۔ جب مومن آل فرعون نے دیکھا کہ فرعون اور اس کے حواریوں، جب موسیٰ نے یہ معجزہ جیت لیا اور کئی لوگ اب موسیٰ کی طرف جانے لگے، تو فرعون نے منصوبہ بنایا اپنے درباریوں کے ساتھ کہ موسیٰ کو قتل کر دو، موسیٰ کو مار دو، اب یہ مسئلہ ٹیڑھا ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے۔ تو اس مومن آل فرعون نے جو موسیٰ پر ایمان لے آیا تھا، اس نے جا کر خاموشی سے موسیٰ کو بتا دیا کہ موسیٰ ابھی فی الحال یہاں سے چلے جاؤ، وہ لوگ قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں، آپ کو قتل کر دیں گے۔ موسیٰ ایک مرتبہ پھر مصر سے یمن آ گئے، ایسے میں نہیں آئے، موسیٰ پھر کہاں گئے؟ یمن آ گئے، چند وقت وہاں پھر گزارا اور پھر دوبارہ واپس مصر آئے اور فرعون کے ساتھ مقابلہ کیا۔ وہ واقعہ آپ نے سنا کہ فرعون کے لیے دعا کی، دعا کی، اس کی یہ سب چیزیں، پھر وہ واقعہ دریا کا ہے، دریا میں وہ ڈوب گیا اور بنی اسرائیل کی قوم جو نجات چاہتی تھی وہ نجات پا کر اس طرف چلی گئی۔ اب یہ قوم بھی عجیب و غریب ہے۔ اب جب نجات پا کر یہ قوم ادھر ہو گئی، فرعون اور جو فرعون کے ساتھ تھے وہ سب غرق ہو گئے، جو موسیٰ کی طرف آؤ بچ گئے۔ اب جب اس طرف گئے تو دیکھا یہ قوم ہے جو بتوں کی پوجا کر رہی ہے۔ کس کی پوجا کر رہی ہے؟ بتوں کی۔ اب یہ قوم بنی اسرائیل تھی، کہنے لگی موسیٰ ہمیں بھی ایسا خدا لا دے، ایسا خدا لا دے تاکہ ہمارے سامنے ہو تو ہم اس کی عبادت کریں۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں آج تک تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ وہ خدا ہے، وہ اس کی مثل کوئی نہیں ہے، نہ اس کا زمان ہے، نہ مکان ہے، نہ جسم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ خدا خدا ہے، کر نہیں ہمیں ایسا لا دے۔ اب دیکھیں نجات پانے کے بعد بھی یہ قوم ویسے کی ویسی ہے، ایسا نہیں۔ پھر آخر حضرت موسیٰ نے سمجھایا، بہت سمجھایا، لیکن یہ قوم کہاں ہے، کہاں یہ قوم سمجھ سکے۔ اب اس قوم کو سمجھانے کے لیے کہ شاید سمجھ جائے تو اللہ نے عذاب بھیجا۔ کیا بھیجا؟ میں نے کہا تھا آخری تبلیغ کا راستہ یہ ہے کہ اس سے نہ سمجھے، اس سے نہ سمجھے تو عذاب ہے، شاید عذاب کو دیکھ کے تو سمجھ میں آ جائے۔ اب عذاب بھیجا پروردگار نے، 5 قسم کے عذاب بھیجے۔ کتنے؟ 5۔ لیکن 5 قسم کے جب عذاب آتے تھے تو یہ آگے موسیٰ کو کہتے تھے موسیٰ دعا کرو یہ عذاب ٹل جائے، ہم آپ پر ایمان لیں گے، اور ہم جیسے آپ کہتے ہیں ویسے ہوں گے۔ جیسے حضرت موسیٰ دعا کرتے تھے عذاب ٹل جاتا تھا، کہتے تھے کہ نہیں بس ہم نے آپ کو چھوڑا، ہم تو یہی چاہتے تھے ہمارا عذاب ٹل جائے۔ کون کون سے عذاب ہے سنیے گا۔ ایک قحط آیا، قحط سمجھتے ہیں؟ قحط خشک سالی، ایک اور پھلوں کی کمی، جو پھل ہوتے تھے اس زمانے میں خدا نے اس میں نقص کر دیا، کمی کر دی۔ خدا فرماتا ہے سورہ بقرہ میں کہ میں امتحان لیتا ہوں، پھلوں کی کمی سے، جان سے، مال سے، سب سے امتحان لیتا ہوں۔ ایسا میں تو پھلوں کی کمی سے امتحان عذاب نازل کیا، اور قحط سے خشک سالی، 2 طوفان بھیجا، طوفان بھیجے تاکہ تیسرا ٹڈی دل، سمجھتے ہیں زراعت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، جانور ہے جو زراعت کو تباہ کر دیتا ہے۔ ابھی چند مہینے پہلے آیا تھا، بہت دوائی وغیرہ کر دی گئی، ہو گیا، وہ بھی خدا نے بھیجا۔ یہ اس وقت کا نہیں ہے، اس وقت زراعت کے لیے خاص ہے۔ 4 ایک چھوٹا سا کیڑا جس کو کمبل کہتے ہیں، چھوٹا سا کیڑا، اس میں پر ہوتے ہیں، وہ بھی جو ہے نا وہ نقصان پہنچاتا ہے، کھیتی باڑی کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ 4 خون
آپ کا یہ خون کیا ہے؟ وہ جب پانی یا شربت پینا چاہتے تھے تو فوراً اس میں ان کو خون نظر آتا تھا. 5 قسم کے خدا نے عذاب نازل کیے، لیکن بنی اسرائیل موسیٰ کی قوم پھر بھی انسان ویسے کی ویسے. آیت سنی، وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ، جب ان پر مصیبت آتی تھی، یہ 5 قسم کی بتائی میں نے آپ کی خدمت میں، قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں، خدا سے دعا کرو یہ دور ہو جائے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں، جیسے آپ کہتے ہیں ہم ویسے کریں گے. لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْسَ، اور جب یہ رجس سے ہے، یہ تکلیف کی مصیبت دور ہو جاتی تھی، لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے یہ دور ہو جائے. ہم عہد کرتے ہیں، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، تو ہم بنی اسرائیل کے ساتھ تیرے پاس آ جائیں گے، سارے کے سارے تیرے پاس آ جائیں گے، جو تو کہے گا ہم مانیں گے. خدا کی عذاب اٹھوا دیا ہم سے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْسَ، جب یہ رجس دور ہو جاتا تھا، یہ عذاب سب دور ہو جاتا تھا، إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، پھر ویسے کی ویسے ہے، پھر وہ جو عہد باندھا تھا اس عہد کو توڑ دیتے تھے. کہا نہیں یہ تو ہم نے ویسے تمہیں کہا تھا کہ ہماری مصیبت دور ہو جائے. بنی اسرائیل کے واقعات آپ قرآن میں پڑھیں، جاہل قوم اتنی نعمتوں کے باوجود خدا نے ان پہ من و سلوہ نازل کیا، آسمان سے کھانے آئے، خدا نے ان کے لیے پانی کے چشمے جاری کیے، پروردگار نے موسیٰ کے ذریعے سے ان پر بے پناہ نعمتیں نازل کی، لیکن انہوں نے ان نعمتوں سے فائدہ حاصل نہیں کیا. وہ پھر بھی موسیٰ کے مخالف رہے ہمیشہ. چند لوگ تھے جو موسیٰ کے پاس آئے سمجھ میں، اور یہ جو نجات پا گئے تھے چونکہ انہوں نے عذاب دیکھا آنے والا تو موسیٰ کی طرف آ گئے جان بچانے کے لیے. فرعون نہیں آئے، وہ غرق ہو گیا. تو میرے دوستو یہ قرآنی واقعات ہے. اس قوم نے حضرت موسیٰ کی بات کو نہیں مانا، بالآخر عذاب آیا، بالآخر پھر خدا نے عذاب نازل کیا. اور بنی اسرائیل کی قوم اس زمانے میں پھر پڑھی تاریخ کا اور قرآن کے واقعات. ایک واقعہ قرآن کا بیان کرو حضرت موسیٰ کے بارے میں اور آپ کو دعا دو. ایک صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے. حضرت موسیٰ کو خدا نے کوہ طور پہ بلایا، کہا آؤ. کوہ طور پہ بلایا تاکہ توریت کی کتاب دے. موسیٰ صاحب شریعت نبی اولو العزم اور توریت دیا، ٹھیک ہے نا. نبی کو یہی دیا قرآن، نبی کو قرآن کے لیے نہیں بلایا، نبی کو زمین پہ ہی قرآن دیا، جبرائیل کو بھیجا جاؤ قرآن ایسے میں. حضرت موسیٰ کو کہا کوہ طور پر آ جاؤ، لیکن پیغمبر اکرم اوپر جو معراج پہ بلایا نا وہ ولایت علی دینی تھی. میں قرآن نیچے دوں گا، نبی نیچے بناؤں گا، لیکن وسیع وہاں لے کے وہاں آنا پڑے گا لینے کے لیے. مقام علی دیکھیں تو بلایا ہوں. حضرت موسیٰ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وواعدنا موسیٰ 30 لیلہ واتممناها ب10 فتم میقات ربه 40 لیلہ. وقال موسیٰ لأخیه هارون اخلفنی فی قومی واصلح لی. فرمایا کہ حضرت موسیٰ گئے 30 دن کا وعدہ کر کے گئے. 30 رات، یہ رات دن اور رات سب ملا کے رات کہا گیا ہے، لیکن یہاں پر رات نہ فقط رات دن شامل نہیں ہوتا، نہیں رات دن شامل ہے. ایسے میں یہ جو کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے ایک رات میں شب میں 1000 رکعت نماز پڑھی، سنا ہے نا آپ نے؟ یعنی سنا، یعنی کا کمال ہے. ٹھیک ہے نا. ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک رات میں 1000 رکعت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مفسرین نے جواب دیا. فرماتے ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ رات دن دونوں ملا کر جو ہے نا وہ قرآن میں جیسے کہا کہ رات یہ نہیں کہ رات کو رہتے دن کو واپس آ جاتے تھے، دن رات ملا کر جو ہے رات جب کہتے دن بھی ساتھ ہوتا رہا. نمبر 1. 2 انہوں نے فرمایا یہ تو
ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو سمجھتے نہیں ہیں، ان کو سمجھ میں نہ آئے نا، ان کو یہ سمجھانا ہے۔ رات قرآن میں دن بھی ساتھ ہے، دن رات ملا کے حضرت پڑھتے تھے، لیکن ہمارا عقیدہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بات صحیح ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں علی رات ہی کو پڑھتے تھے 1000 رکعت نماز، وہ علی ہے۔ اب جب علی ابن ابی طالب پر یہ بات آنے لگی، سوال کھڑا ہونے لگا، تو آیت اللہ امینی جنہوں نے علی کی ولایت کے دفاع میں 11 والیوم لکھے، الغدیر 11 والیوم، ایسا حق ادا کیا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اور حوض کوثر میں کسی مجتہد نے بڑے نے دیکھا کہ لائن لگی ہوئی ہے، سب کھڑے ہیں، کسی کو سلمان پانی پلا رہا ہے، کسی کو ابو ذر، کسی کو مالک اشتر۔ جیسے امینی آئے تو امیر المومنین نے کہا تم سب ہٹ جاؤ، یہ میرا ہے، میں خود اس کو پانی پلاؤں گا۔ علی نے خود اپنے ہاتھوں سے علامہ آیت اللہ امینی کو پانی پلایا اور کہا امینی تو نے دنیا میں میری ولایت کا دفاع کیا ہے، مجھ پر حق ہے کہ میں تجھے خود پانی پلاؤں۔ کیا عظیم انسان مجھے 11 والیوم لکھے حضرت نے۔ اب اگر انہیں ہم سلام اللہ علیہ کہیں تو عوام کہتی ہے آپ نے امام بنا دی، تو خدا کے بندے سلام اللہ اللہ کا درود ان پر نہ ہو، اس پہ کون سا امام بنانے کی بات ہے؟ ان کو نہ کہے سلام اللہ، کس کو کہے عزیزان محترم؟ پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو کہہ دیا۔ بھائی ہور کو علیہ السلام کہتے ہو نہیں کہتے؟ تو ہور تو باقی ساری زندگی اس طرف تھا، ادھر آیا تو علیہ السلام بن گیا، اور جو ساری زندگی علی کے دربار پہ بیٹھے رہے، ساری زندگی علی کی غلامی کی، انہیں علیہ السلام کہہ دیا تو کام پہ طوفان ہو گیا۔ یہ باتیں عزیزان محترم علامہ امینی نے پتہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں، ایک ہی دوسرے ہوتا ہے نہیں ہوتا، مغرب کی نماز سے لے کر صبح کی نماز تک مشہد مقدس میں آیت اللہ امینی نے خود 1000 رکعت نماز پڑھی ہے، خود 1000 رکعت نماز پڑھی ہے، فقط دنیا کو یہ ثابت کرنے کے لیے جب علی کا غلام ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے تو علی کا غلاموں کا مولا کائنات کا ولی حجت خدا کیوں کر 1000 رکعت نماز میں پڑھ سکتا ہے؟ سلام ہے علی تجھ پر، سلام ہے علی تیرے غلاموں پر جنہوں نے اپنی زندگی تیری شریعت پر، تیری دین پر، تجھ پر چل کے گزاری۔ ایسا بننا تو ناممکن تو نہیں کر سکتا، لیکن محال ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، محال ہے، لیکن ان کے نزدیک تو ہو سکتے ہیں نا۔ 30 راتوں کا وعدہ کر کے گئے، جب وہاں 30 راتیں پوری ہوئی، قوم سے کہا تھا 30 راتوں کے بعد آ رہا، وہاں مصلحت پروردگار ظاہر دھیان دینا تھا، وہاں مصلحت الہی تبدیل ہوئی کہ موسیٰ ان 30 راتوں میں 10 راتوں کا اضافہ کرو، انہیں 40 رات پورا کرو۔ اس لیے فرماتے ہیں کسی بھی عمل کو دیا جاتا ہے تو اس کے 40 دن کہا جاتا ہے، اس کو چلہ کہتے ہیں۔ وہ عمل جو معصوم نے بتایا، نہیں ہے کہ ٹانگ کھڑے ہو جاؤ اوپر کر کے سب نیچے کر کے اور پانی میں ڈال کے بدن کیا کیا، یہ سب حرام ہے، اس کی بات نہیں کر رہا۔ مثلا کسی نے کہا ذکر کرے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، معرفت ملے گی، دل نورانی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اب 40 دن اس کو پڑھیں، نماز شب ہے 40 دن پڑھیں کم از کم روزانہ، پھر 41ویں دن کہنے کی ضرورت نہیں، خود پڑھو گے۔ یہ جو اذکار ہیں، یہ جو معصومین نے بتائے، علماء فرماتے 40 دن یہیں سے ہے۔ اب جب موسیٰ گئے تھے 30 راتوں کے لیے تو اپنے بھائی کو پیچھے چھوڑ گئے تھے کہ یار ہے نا کہیں ولا تتبع سبیل المفسدین، تو یہ لوگ سارے ہے نا گمراہ نہ ہو جائیں۔ موسیٰ چلے گئے، 30 راتیں پوری ہوئی، امتحان دیکھیں 30 راتوں کے بعد یہ ساری قوم بنی اسرائیل کی جو حضرت موسیٰ نے بڑی مشکل سے خدا پرست کی تھی تھوڑی بہت، ٹھیک ہے نا؟ 30 راتیں حضرت موسیٰ نہیں آئے تو ہارون کے پاس ہے کہ اب تو وہ نہیں آئے گے، خدا نے ان کو وہیں رکھ لیا بس، 10 راتوں کا بھی انتظار نہیں کیا۔ 30 راتوں کے بعد
وہ دوبارہ گوشالہ پرستی کی طرف چلے گئے، خدا کو چھوڑ دیا، پھر گوشالہ پرست ہو گئے۔ 40 راتوں کے بعد وہ پورا کر کے میقات سے جب واپس آئے، دیکھا یہ تو ساری بنی اسرائیل کی قوم گوشالہ پرست ہو چکی ہے۔ قرآن کہہ رہا حضرت موسیٰ نے آ کے ہارون کے گریبان کو پکڑا، غصے میں آ گئے، بھائی میں تجھے چھوڑ کے گیا تھا، تجھے چھوڑا اس لیے تھا تاکہ اس کی ہدایت کر۔ ہارون نے کہا بھیا مجھے کیا کرو، میں نے تو بہت سمجھایا، اور کیا کرو، میں نے ان کو بہت سمجھایا، وہ آ رہی ہے آئیں گے، نہ چھوڑو، لیکن یہ تو مجھے مارنے کے لیے آ گئے تھے، اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بھائی سمجھ گئے۔ تو بالآخر حضرت موسیٰ نے ان کو سمجھایا، وہ دوبارہ وہی گوشالہ پرست کی طرف چلے گئے۔ ان میں سے بہت کم میری مان لے کر باقی ویسے کی ویسے رہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے حضرت موسیٰ کی تبلیغ کے کام میں بتا رہا ہوں۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ آج 1250 سال کے قریب ہو گئے، امام زمانہ نہیں آئے، ہم نے امام زمانہ کو دیکھا بھی نہیں ہے، ہم نے معصوم سے قول بھی نہیں سنا ہے، اور الحمدللہ امام زمانہ کے چاہنے والے بھی ہیں۔ دن بدن عشق میں اضافہ بھی ہوتا ہے، دن بدن محبت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، دن بدن اشتیاق ہوتا ہے امام آئیں امام آئیں امام آئیں۔ تو ہم ان قوموں سے افضل ہے نا، انہوں نے تو دیکھا تھا پھر بھی مڑ گئے، ہم نے نہیں دیکھا تو بھی امام زمانہ کا نام لے رہے ہیں۔ یہ واقعات ہیں عزیزان محترم، اور بھی حضرت موسیٰ کے چند واقعات ہیں کہ آپ خود پڑھ لیجیے گا قرآن میں انشاءاللہ۔ میں جتنا بیان کر سکتا تھا ان دنوں میں بیان کیا، کوشش کی حضرت موسیٰ کے وہ واقعات جن کو جاننا ضروری ہے آپ کے لیے، وہ آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیے۔ انشاءاللہ یہ سب آپ کی محبت سے ہوا ہے، آپ کے تعاون سے ہوا ہے، اور سب سے پہلے تو خدا کی مدد تھی آپ پر اور مجھ پر کہ ہم ماہ رمضان کے تمام دنوں میں یہ درس قرآن کی آپ کی خدمت میں بیان کر سکے ہیں۔ خدا تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آپ تشریف لے کر آتے رہے، یقیناً آپ کو خدا تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ صلوات پڑھتے محمد وعلیہ